اور پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی ابتدائیہ کا پارٹ 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بلا شبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی، اور انہیں زمین پر پھیلایا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم ہو، یعنی سچی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت 9 ذوالحج اور 10 ہجری کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت کی محدود ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتویٰ صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واضح تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔
میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا اور ساتھ اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، ایسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طریقوں سے بچنا۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ اسے نیکی سمجھتے ہیں۔ امام مالک نے کیا خوب فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چیز دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز سنت دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح سنت نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر سنت سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے اور تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنہ میں ڈال دیں۔ مزید فرمایا، جو شخص مجھے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔